اصحاب پیغمبر کے بعد تابعین ہیں. حضرت امام بخاری کی اس بخاری پہ جرح کرتے ہوئے پاکستان کے بدترین ایک ملعون شخص احمد سید چتروڑی نے امام بخاری پہ تبرہ کرنے کے لیے قرآن کریم کا سہارا لیا اور پھر بھونک یہ مارتا ہے قرآن مقدس اور بخاری محدث. اس پوری کتاب میں اس نے 54 احادیث امام بخاری کی نقل کی ہیں جن احادیث کو قرآن کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, جبکہ ان میں ایک روایت بھی قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے. ممکن ہے آپ آج یہ بات کہہ دیں آج احمد سید چتروڑی جیل میں ہے, تو نے اس وقت بات کی ہے. نہیں رب کعبہ کی قسم ابھی احمد سید چتروڑی جیل میں نہیں تھا, میں نے اس کے شاید اوپر ہٹے میں جا کے اس کو چیلنج دیا تھا. ابھی اس زمین پہ چل رہا تھا, میں نے ڈیرہ غازی خان کی سرزمین پہ جا کے اس کے ایجنٹوں سے کہا تھا احمد سید چتروڑی سے کہہ دو جو 54 اعتراضات تم نے کیے ہیں میدان تم لگا دو, امام بخاری کا وکیل بن کے صفائی میں دیتا ہوں. اگر میں جیت جاؤں تو میں زندہ, اگر تو جیت جائے تو زندہ. اپنا خون تو بھی معاف کر دے, اپنا خون میں بھی معاف کر دیتا ہوں. امام بخاری کے راویوں پہ تو نے تبرہ در حقیقت اصحاب پیغمبر پہ تبرہ کی ہے. امام بخاری کی روایات پہ جرح کرتے ہوئے تو نے پیغمبر کی ذات پہ جرح کی ہے. اگر خمینی جرح کرے وہ ملعون ہے, اگر نفسی جرح کرے ملعون ہے. پیغمبر کی ذات پہ جرح احمد سید چتروڑی کرے ملعون نہیں ہے. اس نے تبرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول اللہ کی ذات پہ جرح کی ہے اور بھونک یوں مارتا ہے. اس نے ایک راوی کا نام لیا, کبھی بغیر نام لیتے ہوئے اصحاب پیغمبر پہ بھونک ماری ہے. جب نام لیا ہے پوری کتاب میں 5 روات کا نام لیا. ابن شہاب زہری کو یہودیت کا ایجنٹ کہا, ابو حاسم کو اس نے بکواس راوی کہا, اسی بے ایمان نے اسی اپنی کتاب میں حضرت عدی بن ثابت انصاری کو یہودیت کا ایجنٹ کہا. اپنی اسی کتاب میں اس نے عمران اور صدقہ بن نبی عمران الکوفی پہ اس نے بھونک ماری ہے. 5 کا نام لے کر جرح کی ہے. میں آج کہتا ہوں اگر احمد سید چتروڑی کا ایجنٹ موجود ہو, ابن شہاب زہری پہ جرح تم کرو صفائی میں دوں گا, عدی بن ثابت پہ جرح تم کرو صفائی میں دوں گا, صدقہ بن نبی عمران کوفی پہ جرح تم کرو اس کی تعظیم ثابت میں کروں گا. اگر جرح تم ثابت کر دو موقف تمہارا سچا ہوگا, تعظیم میں ثابت کر دو موقف اہل سنت والجماعت کا سچا ہوگا. مسئلہ صرف روایت کا نہیں ہے, مسئلہ صرف امام بخاری کی ذات کا نہیں ہے. احمد سید چتروڑی اور احادیث پہ جرح کرتے ہوئے بہت مانتے حضرت ام المؤمنین امی عائشہ کا تذکرہ کیا رضی اللہ تعالی عنہا. نقل کفر نواشد احمد سید چتروڑی کہتے حضرت امام بخاری حدیث نقل کرتا ہے جب ام المؤمنین امی عائشہ کا نکاح ہوا اس وقت ام المؤمنین عمر 6 سال تھی. جب ام المؤمنین امی عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے اس وقت عمر 9 سال تھی. میں مانتا ہوں ٹھیک ہے تیرا اختلاف ہوگا, تجھے رائے کا اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے. چتروڑی نے موقف اختیار یہ کیا, کہتے ہیں نہیں جس وقت امی عائشہ کا نکاح ہوا عمر ان کی 9 سال نہیں تھی, وقت رخصتی ان کی عمر 18 سال کی. اختلاف کر لے میں اس پہ جرح نہیں کرتا تو یہ حق حاصل ہے. لیکن اختلاف کرتے ہوئے احمد سید چتروڑی نے جو جملے کہے ہیں کانپور کے مسلمانوں میں تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہتا ہوں, اس وقت نے جملے میں بھونک ماری ہے. نمبر 1 بات یہ کہتے امام بخاری نے جو حضرت امی عائشہ کا نکاح ثابت کیا یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف کیوں ہے؟ کہتے قرآن کہتے فن کے ہو ما تابرکم من النساء, اللہ لفظ نساء استعمال کرتے. امی عائشہ 9 سال کی عمر میں نابالغ تھی, نابالغ کو نساء نہیں کہتے. میں نے کہا بدبخت تجھے قرآن کا علم نہیں تھا, اگر قرآن پڑھ لیتا قرآن نے نابالغ بچی کو نساء بھی فرمائے. جب فرعون نے منصوبہ بنایا تھا, فرعون نے منصوبہ بنایا بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ کرنے کے لیے, بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے اور بنات کو زندہ کرنے کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتے سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم. قرآن نے نابالغ بچی کو نساء کہا ہے. اگر قرآن پہ عبور تیرا نہیں تھا, امام بخاری پہ بھونک تو نے اس لیے ماری ہے کہ تیرا قرآن پہ مطالعہ نہیں تھا. لوگ تجھے شیخ التفسیر 1000 بار کہتے جو نساء کا معنی نہیں سمجھتا, میں اس کو شیخ التفسیر ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں. چلو یہ بھی تمہیں غلطی ہے. آگے بھونک کیا مارتے کہتے سنیو تم بتاؤ امام بخاری نے ابھی امی عائشہ نساء کی فہرست میں شامل نہیں ہوئی ہے اور اس امام بخاری نے پیغمبر کا نکاح ام المؤمنین سے ثابت کر کے ام المؤمنین سے الیاذ باللہ ثابت کر کے کہتے ابھی امی عائشہ بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچی, اگر نساء کی فہرست میں شامل نہیں ہوئی ہے. حضور نے اپنے نکاح میں امی عائشہ کو لے کے اس وقت جنسی کھیل رچایا جب عمر بلوغ کو نہیں پہنچی تھی. اس وقت تباہ افزائی میں پیغمبر مشغول ہوئے جب امی عائشہ 18 سال کی عمر میں ابھی نابالغ ہوئی تھی اور بلوغ میں نہیں پہنچی تھی. سنیے تم بتاؤ جو پیغمبر کے نکاح کو کبھی ازمائی کہتے, جو پیغمبر کے نکاح کو جنسی کھیل کہتے, اس سے بڑا اس کائنات میں تو پتھر ہوگا. نعرہ تکبیر.
حضرت مولانا محمد الیاس کھمن صاحب چتراڑیت پہ لعنت، چتراڑیت پہ لعنت، احمد سعید چتراڑی پہ لعنت، احمد سعید چتروڑ گڑھی پہ لعنت۔ بلند آواز سے کو چتروڑیت نہیں مماتیت پہ لعنت بھیجو۔ میں مماتیت کو اہل سنت والجماعت میں نہیں سمجھتا، میں مماتیت کو دیوبندیت سے خارج تصور کرتا ہوں۔ میں نے کئی ایک موضوع کے اسٹیج پر کہا، میں نے اپنے اکابر سے کہا ہم کب تک چھپی ہوئی باتیں کرتے رہیں گے، کب تک جھجک کر بات کرتے رہیں گے، کب تک اپنے موقف کو بیان نہیں کریں گے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، یہ تو ضمناً بات آ گئی، میں نے عرض کیا اگر امام بخاری کو روایات کو ہمیں بیان کرنا چاہیے، امام بخاری کے مسائل کو بیان کرنا چاہیے، اگر بخاری پہ تبرہ کرے اس کا نام بھی لینا چاہیے نا، محمد سعید چتروڑی ہو تب نام لینا چاہیے، فیض عالم صدیقی ہو تب نام لینا چاہیے، غیر مقلد ہو تب نام لینا چاہیے۔ امام بخاری پہ جو بھونک مارے گا ہم امام بخاری کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ تحفظ ضرور کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو امام بخاری کے تحفظ کی بھی توفیق عطا فرما دے، ہم تحفظ ضرور کریں گے۔ حضرت امام بخاری کی جس کتاب کا آج اختتام کیا گیا، امام بخاری مسائل درج کرتا ہے، بڑے گھسلے مسئلے درج کرتا ہے۔ میں بخاری کے حوالے سے ایک بات تو میں نے عرض کی ہے کہ چتروڑی نے اس قرآن مقدس میں امام بخاری کے خلاف زہر اگلے، لیکن جن کو تم امام بخاری کا عاشق تصور کرتے ہو وہ اسلام آباد کا طالب علم غیر مقلد ہے۔ میں نے کئی ایک بار کہا میری آج کی گفتگو کو ممکن ہے انٹرنیٹ میں دنیا کے مبارک سن رہے ہو، نہیں تو سی ڈی کے اندر بات ریکارڈ آئے گی۔ ہر روز طالب علمان نے بھوک ماری ہے علماء دیوبند کے خلاف، ہر روز زبان درازی کی ہے علماء دیوبند کے خلاف۔ میں خانپور کے غیر مقلد کو کہتا ہوں تم طالب علمان کو تیار کرو، اس نے کتاب لکھی ہے آئیے عقیدہ سیکھیے، اسی کتاب پہ میرا اس کا مناظرہ ہوگا۔ تم نے امام حنیفہ کی بات دی ہے وہ بڑا زمانہ پرانا گزر گیا۔ میں دیوبندیوں سے کہتا ہوں تم دفاع کی بات مت کرو، تم اقدام کی بات کرو۔ زبیر علیہ زندہ ہے اس کی کتاب پہ مناظرہ کرو، مبشر وانی زندہ ہے اس کی کتاب پہ راز کرو، طالب علمان زندہ ہے اس کی کتاب پہ راز کرو تاکہ ان کے دماغ سے نکل جائے۔ ہمارے مرنے کے بعد چیلنج کیا، ابو حنیفہ جب تک دنیا میں تھے بدبختوں کسی نے اس کی فقہ کو چیلنج کیا، تم نے جانے کے کئی سو سال بعد ہو ہماری ہے۔ میں نے تمہاری زندگی میں تمہیں چیلنج کیے، میں نے مبشر وانی کو چیلنج لاہور کو سب زمین بجا کر دیے، زبیر لیزئی کو چیلنج میں نے اسی کے شہر اٹک بجا کر دیے، طالب علمان کو چیلنج میں نے اسلام آباد بجا کر دیے۔ کتاب لکھتے، کتاب کا نام کیا ہے آئیے عقیدہ سیکھیے، اس میں عقائد کو بیان کرتے، عقائد کو بیان کرتے، صحیح بخاری کے خلاف گفتگو طالب علمان کرتے۔ ایک مسئلہ قائم کیا، میں کہتا ہوں حد ہوتی ہے حماقت اور بیوقوفی کی، طالب علمان نے عقیدہ بیان کیا، مسئلہ بیان کیا، سماع موتا کا۔ میں اس موضوع کو نہیں چھیڑتا، اس موضوع کے مجھ سے میں اس موضوع کی